عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی، ایک ایسا ناول جو عشق حقیقی پر مبنی ہے، جو آپ کی زندگی میں آپ کے دین کو مضبوط کرتا ہے۔ حویلی میں کہرام مچا تھا، سبھی رو رہے تھے، پھر مصروفیات بھی تھیں۔ ٹھاکرانی کی آخری رسومات کی تیاری ہو رہی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ سائے کی طرح بیٹے کے ساتھ لگا تھا، مگر پھر بھی اسے اطمینان ہو گیا۔ اوتار سنگھ پہلے تو بہت رویا تھا، مگر اب پرسکون ہو گیا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی، خالی پن تھا۔ ٹھاکر نے پرکھنے کی غرض سے اس سے کچھ باتیں پوچھی۔ اس نے درست جواب دیے، لیکن اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ ٹھاکر مطمئن ہو کر اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا، رشتہ داروں کو اطلاع کرانی تھی اور بہت سے بندوبست کرنے تھے، مگر جاتے ہوئے اس نے وصال دین سے کہا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ وصال دین اس کے قریب چلا گیا۔ چھوٹے ٹھاکر، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ویر جی۔ تو کچھ سوچ رہے ہو؟ اوتار سنگھ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ کیا، اور میں سوچ بھی نہیں پا رہا۔ دماغ پر زیادہ زور نہ دو بھائی، وصال دین نے بے ساختہ کہا۔ اوتار سنگھ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وصال دین کی آنکھوں میں محبت تھی، دکھ تھا، آنسو تھے، اور اتنی خراب کیفیت میں بھی اوتار سنگھ کو ایک لمحے میں اس غیر معمولی بات کا احساس ہو گیا۔ ویر جی نے پہلی بار اسے بھائی کہہ کر پکارا تھا۔ وہ اس سے لپٹ گیا اور اس سے لپٹ گیا۔ بس ویر جی، ایک وعدہ کرو، اس نے کہا، اب مجھے ہمیشہ ایسے ہی پکارو گے؟ وصال دین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کیسے پکاروں؟ ایسے ہی، بھائی کہہ کر۔ وصال دین نے اسے محبت سے دیکھا۔ میں تمہیں کچھ بھی کہوں سمجھتا تو یہی ہوں، بس اب مجھے کچھ اور نہیں کہنا۔ جب آدمی کسی بہت بڑے غم سے شل ہوتا ہے تو اس کیفیت سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو لوگ ہفتوں اس کیفیت میں الجھے رہتے ہیں۔ اوتار سنگھ کا بھی یہی حال تھا، لیکن وصال دین کا بھائی کہنا اسے ہوش میں لانے کا بہترین بہانہ بن گیا۔ اس کی کیفیت، غم کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا سوچنا، کیا کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک لمحے میں غصہ اس کے اندر یوں امڑا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وصال دین اس کی یہ تبدیلی دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں ویر جی، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر اوتار سنگھ کمرے سے نکل گیا۔ وصال دین کو یہ خیال تھا کہ بڑے ٹھاکر جی اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے ہیں، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن اسے پوجا کے کمرے میں جاتا دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ اندر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اوتار سنگھ اندر گیا اور بھگوان کی مورتی کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ او بے جان مرتد، غلطی میری تھی، میں نے تجھ سے ماں کے جیون کی بھیک مانگی۔ میں جانتا تھا کہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ چوہا تو بڑی چیز ہے، تو مکھی سے بھی خود کو نہیں بچا سکتی، پھر تو میری ماں کو کیا جیون دے گی؟ میں نے تجھ سے مانگا تو اس لیے کہ میری ماں تجھ پر یقین رکھتی تھی، اور ہم منش لوگ اپنے ماں باپ پر دادا کے یقین پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ غلط ہوں، مگر اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میں تجھ سے واسطہ نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر آخری بار مورتی کو دیکھا۔ اگر تجھ سے بن پڑے تو مجھے شراب ضرور دینا، میں انتظار کروں گا، اور وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گیا۔ ایک آدمی کی موت سے زندگی بدل سکتی ہے، دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ اوتار سنگھ کے لیے یہ ایک نیا اور بہت بڑا تجربہ تھا۔ اس کی مشاہدے کی قوت غیر معمولی تھی، لیکن یہ مشاہدہ بے حد غیر معمولی تھا، کیونکہ اس کی دو جہتیں تھیں۔ وہ دیکھتا تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں لگتا۔ حویلی کی چہل پہل ختم ہو گئی، وہ رونق نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ سب ملازم وہی تھے، گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں وہی تھیں، مگر اب خاموشی رہتی تھی، کوئی ہنستا بولتا نہیں تھا، اور ماتا جی کے دیہانت کے بعد حویلی کا ایک کمرہ بالکل اجڑ گیا تھا۔ وہ کمرہ جو حویلی کا سب سے آراستہ و پیراستہ کمرہ تھا، اب وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اور وہ ماتا جی کا کمرہ نہیں تھا جو کہ اس کا بھی تھا۔
اجڑا تو پتا جی کا کمرہ تھا، وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے تھے اور ماتا جی کی جگہ سوتے تھے اس کے پاس۔ وہ باہر دیکھتا تو وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ سورج اسی طرح اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتا، پرندے اسی طرح چہچہاتے، ندی اس طرح بہتی، ہوا ویسے ہی چلتی، لیکن اسے لگتا کہ ہر شے اداس ہے۔ اس نے یہ بات وصال دین سے کہی تو وہ ہنس کر بولا، نہیں بھائی، سب کچھ ویسا ہی ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے۔ تو اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ دنیا کا نظام کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بس اس سے تعلق رکھنے والوں اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بنیادی طور پر آدمی بہت خود پسند ہے، وہ سب کچھ اپنے حوالے سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ وہ خوش ہیں تو جھلسا دینے والی تیز دھوپ روح پرور ہے، تپتی ہوئی ریت سونا ہے، پتوں سے محروم خزاں رسیدہ درخت خوبصورت ہیں، اور وہ ناخوش ہے جو چاندنی جھلساتی ہے۔ بہتے پانی کی آواز ڈراؤنی لگتی ہے، مہکتے ہوئے پھولوں کا نظارہ آنکھوں میں چبھتا ہے، خوشبو سے سر میں درد ہونے لگتا ہے میرے دل سے تعلق عالم تمام عالم کا، فضا اداس بہت، چاندنی نراس بہت۔ پھر اس نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے حویلی کی رونق بحال ہو رہی ہے، نوکروں اور داسیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے لگی ہے، وہ ہنستے ہیں، بولتے ہیں، لیکن وہ سامنے آ جائے تو ایک دم چپ ہو جاتے ہیں، لگتا ہے خود کو مجرم سمجھ رہے ہیں۔ اسے عجیب سا لگا، مگر کچھ عرصے بعد خود اس میں بھی تبدیلی آئی، وہ ہنسنے بولنے لگا، مسکرانے لگا۔ تو یہ یوں ہے، اس نے سوچا، تعلق رکھنے والے بھی مرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ سوچنا اسے برا لگا، اس نے سوچا آدمی کتنا بے وفا ہوتا ہے، اور میں کتنا بے وفا ہوں کہ محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی ماں کو بھول رہا ہوں۔ اس احساس جرم کے تحت اس نے خود پر سوگواری طاری کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے پوجا تو چھوڑ دی تھی، لیکن آکاش پر بیٹھے بھگوان کو وہ پہلے سے زیادہ ماننے لگا تھا۔ ماتا جی کے دیہانت کے بعد اس نے اس پر بہت سوچا تھا، اور بات سمجھ میں آتی تھی۔ وہ تو مہانوں کا مہان تھا، جو دنیا کا نظام چلا رہا تھا، تو وہ بے جان مورتی نہیں ہو سکتا، جو اپنے پرشاد پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہ اڑا سکے، کسی گستاخ چوہے کو سزا بھی نہ دے سکے، بلکہ وہ مورتی بھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح اپنی بےزتی کیوں کرائے گا، جبکہ سب سے زیادہ عزت اسی کا حق ہے، اور یہ طے ہے، عبادت کی بنیاد خوف ہے۔ سب سے بڑا خوف ہمیشہ نامعلوم کا ہوتا ہے۔ جان لیا، سمجھ لیا تو رفتہ رفتہ خوف ختم، سامنے آ گئے تو خوف ختم۔ تو وہ مہانوں کا مہان ہستی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ کیوں چاہے گی کہ اس کا خوف ختم ہو جائے اور وہ کسی کے سامنے آئے؟ وہ یہ کیوں چاہے گا کہ انسان اسے دیکھے، اس کی مورت بنائے، اور حقیر جانور بھی اس کی توہین کریں؟ تو یہ مورتی انسان کی اختراع ہے، اور وہ لوگ بیوقوف اور نہایت درجے کے جاہل ہی ہو سکتے ہیں جو مکھی اور چوہے کے ہاتھوں اس مورت کا اپمان ہوتا دیکھیں اور پھر بھی اس کی پوجا کرتے رہیں۔ ان سے بہتر تو وہ جانور ہیں جو مورت کا اپمان کرتے ہیں۔ چوہے کو دیکھو، کبھی جاگتے انسان پر چڑھنے کی جرت نہیں کرتا، مورت پر چڑھتا ہے تو اس سمجھ کے ساتھ کہ یہ بے جان ہے اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو جس سے جانور بھی نہ ڈریں، اس سے عقل مند انسان کیسے ڈر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تب سے اوتار سنگھ کا معمول ہو گیا کہ دن میں ایک بار وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوتا، احترام سے سر جھکاتا اور عقیدت و احترام سے کہتا، اے سب کو بنانے والے، میں تیرے سامنے، تیری بڑائی کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ یہی اس کی پوجا تھی۔ ماسٹر جی تاریخ پڑھا رہے تھے، ہندوستان کی تاریخ۔ یہ کیا بات ہے ماسٹر جی کہ پورے بھارت پر جب بھی کسی ایک راجا کی حکومت رہی تو پورے دیش میں خوشحالی تھی؟ اوتار سنگھ نے ان سے پوچھا۔ اور جب بھی بہت سارے رجواڑے بنے، ریاستیں بنی تو بدامنی اور بدحالی رہی۔ یہ تو اصول ہے، وحدت میں ارتکاز ہے، کثرت میں انتشار، ماسٹر جی نے جواب دیا۔ کم و بیش ایک جیسی طاقت کے بہت سے حکمران ہوں گے تو وہ اپنی طاقت بڑھانے اور دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں جنگیں ہوں گی، بدامنی ہوگی، پیسہ جنگوں میں خرچ ہوگا تو رعایا پر ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا اور غربت ہوگی۔ مگر جنگیں کیوں؟ سب اپنی اپنی جگہ حکومت کرتے رہیں۔
یہ انسان کی فطرت ہے۔ طاقت اور اقتدار ملتا ہے تو اس کی ہوس بڑھتی ہے، اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تبھی تو کہتا ہوں کثرت میں انتشار ہے۔ اب کسی کی پورے دیش پر حکومت ہو تو بھی وہ اپنی راجدھانی میں بیٹھ کر حکومت کرتا ہے۔ ریاستوں میں وہ اپنے نائب مقرر کرتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ حکم اس کا ہوتا ہے، نافذ گورنر کرتے ہیں، سکہ اس کے نام کا چلتا ہے، وصولی اور تقسیم کا کام گورنر کرتے ہیں۔ وحدت میں مرکزیت ہے، اسی لیے خوشحالی ہے۔ معمولی سی شورش ہوئی جو فرو کر دی گئی، کوئی جنگ نہیں، کوئی چیلنج نہیں، رعایا سکون سے اپنا کام کرتی ہے، پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اوتار سنگھ سوچوں کے نئے دروازے کھول رہا تھا۔ کثرت میں انتشار ہے، وحدت میں ارتکاز، یہ تو واقعی سامنے کی بات ہے۔ اگر بھارت میں یہ معاملہ ہے تو کائنات تو بہت بڑی ہے، منش کے تصور سے بھی بڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر بے شمار دیوی دیوتاؤں کی حکمرانی ہو۔ ایسا ہوتا تو لڑائی جھگڑے ہوتے، انتشار ہوتا، بلکہ یہ نظام چلانے والے 3 بھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ چندر گپت موریہ، اشوک، ہرش، اکبر اعظم، اورنگ زیب بڑے حکمران تھے، پورے بھارت کے مالک، بہت طاقتور، لیکن بغاوتیں تو ان میں سے ہر ایک کے خلاف ہوئیں۔ یعنی کیسی ہی مرکزیت ہو اور کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، اس کے خلاف سر اٹھانے والے موجود ہوتے ہیں اور سر اٹھاتے بھی ہیں۔ اس کے برعکس کائنات کے نظام میں کبھی خلل نہیں پڑتا۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے، کوئی موسم وقت سے پہلے آتا ہے نہ بعد میں، اپنے وقت پر آتا ہے۔ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ جس نے یہ نظام قائم کیا ہے اور چلا رہا ہے، نہ صرف واحد ہے بلکہ مطلق العنان بھی ہے۔ اس کا اقتدار ایسا ہے کہ کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس ایسی قوتیں ہیں کہ وہ دور بیٹھ کر بھی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچنے اور سمجھنے کے بعد اس پر ہیبت طاری ہو گئی، لرزہ چڑھ گیا۔ اس روز اس نے کھلے آسمان کے نیچے کمر کے بل جھک کر بہت عاجزی سے پکارا، تو جو کوئی بھی ہے، اے سب کچھ بنانے والے، میں تیرا اعتراف کرتا ہوں، تیرے سامنے خود کو جھکاتا ہوں۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا رکوع کیا ہوتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اوتار سنگھ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اب وہ خود بھی ہنس بول رہا ہے، بلکہ ان کئی دنوں میں اس نے ماتا جی کو ایک بار بھی یاد نہیں کیا ہے۔ اور جب اسے احساس ہوا تو پھر احساس جرم بھی ہوا۔ ارے وہ اتنی چاہنے والی ماں کو بھول گیا۔ احساس جرم ہو تو پھر آدمی تعویلیں بھی تلاش کر لیتا ہے۔ وہ تو واقعی بہت مصروف ہو گیا تھا۔ اسکول میں داخلے کے دن قریب آ گئے تھے، ماسٹر جی نے پڑھائی کا وقت بڑھا دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بڑے ٹھاکر نے خود ماسٹر جی سے کہا ہے کہ وہ اسے زیادہ مصروف کر دیں تاکہ وہ ماں کا غم بھول جائے، مگر اوتار سنگھ کو یاد تھا کہ اسے پہلے بھی احساس ہوا تھا کہ وہ ماں کو بھول رہا ہے، اور اس نے خود پر سوگواری طاری کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ تو کیا وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، اور وہ بھی ایسے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا؟ اور اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی خودکار نظام حرکت میں آ گیا ہے جو اس کی کوشش پر حاوی ہے۔ اب کہ ماتا جی کا خیال آیا تو اسے محرومی کا احساس اور دکھ تو ہوا، مگر اس بار وہ گہرائی میں نہیں تھا بلکہ سطحی تھا۔ ایسا لگا اندر کوئی زخم تھا، گہرا زخم جو چپکے چپکے بھر رہا تھا۔ یہ تو اوتار سنگھ نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ سائنس جس چیز میں، جس بات اور جس عمل کی توجہ نہیں کر پاتی، اسے یا تو ایک عظیم واقعہ قرار دے دیتی ہے، یا اتفاق کہتی ہے، یا پھر کہتی ہے یہ ایک سسٹم ہے۔ اور اوتار سنگھ کا دل اور عقل اس بات پر متفق تھے کہ جہاں سسٹم نظر آتا ہے وہیں سسٹم بنانے والی ایک عظیم اور سب سے طاقتور ہستی کا وجود پکا ہو جاتا ہے۔ اب اوتار سنگھ نے اپنے وجود کے حوالے سے سمجھا کہ ہر جاندار شے کے وجود میں اس عظیم ہستی کی نشانیاں موجود ہیں، اور اسی حوالے سے اسے اس کی صفات بھی سمجھ میں آئیں۔ وہ یقیناً بہت مہربان ہے، شفیق ہے، اپنی مخلوق کی فکر کرتا ہے۔ اس نے سب کو زندگی کے لیے وقت کی ایک خاص مقدار دی ہے، اس عرصے تک ہر ایک کو جینا ہے،
اب کسی کو کوئی بہت بڑا دکھ یا غم لگ جائے تو وہ اپنا جیون تو جیے گا لیکن مردوں سے برتر۔ اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ جسم کے گہرے زخم بغیر کسی دوا کسی ظاہری مرہم کے بھر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ماں کے دیہانت والے روز اسے لگتا تھا اس کی سانس غم کی شدت سے رک جائے گی، دل بند ہو جائے گا، جیسے وہ ماں کے بغیر جی ہی نہیں سکے گا۔ اگلے دن غم کچھ ہلکا ہوا، پھر گزرتے دن کے ساتھ اور ہلکا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے بے وفائی کے مجرمانہ احساس کے تحت اس غم کو زبردستی خود پر طاری کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ زخم بھر چکا ہے، بس یاد کے ساتھ ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے اور بس۔ تو وہ مہربان ہے، اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اس کے غم دور کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی پلانٹس کی الگ الگ خبر رکھتا ہے، اس سے واقف ہے، کیوں نہ ہو، اس نے انہیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کامل علم کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ ان کی ہر کمزوری، ان کی ہر خوبی سے آگاہ ہے۔ اسی لمحے اوتار سنگھ کا احساس جرم مٹ گیا۔ اس نے اس اندیکھی مہان ہستی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کا غم دور کیا تاکہ وہ اپنا جیون جاری رکھ سکے۔ تو ضرور اس جیون کا کوئی مقصد بھی ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں اوتار سنگھ ہار جاتا تھا۔ بہرحال اس نے اپنا جیون پھر سے جینا شروع کر دیا۔ 6 ماہ بعد اسکول میں داخلے کا مرحلہ آ گیا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے لیے وہ مرحلہ بہت کڑا تھا۔ ابھی تو بیوی کی دائمی جدائی کے صدمے سے بھی پوری طرح نہیں سنبھلا تھا۔ اس چہیتے بیٹے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید جیون میں اس کی دلچسپی ہی نہ رہتی۔ اسے خود سے دور کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح ڈاواں ڈول ہو گیا۔ پہلے اس نے سوچا اوتار سنگھ کو اسکول میں داخل کرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے، لیکن وہ خود تعلیم یافتہ تھا، بیٹے کو تعلیم سے محروم رکھ کر وہ اس پر ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ پھر اس کے ذہن میں ایک اور حل آیا، کیوں نہ وہ بھی بیٹے کے ساتھ دہلی چلا جائے؟ اب اس کا یہاں دل نہیں لگے گا۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اتنی بڑی جاگیر کے معاملات کو دیکھنا کوئی معمولی کام نہیں۔ یہ نہیں کہ اسے جاگیر سے کوئی دلچسپی رہ گئی ہو، مگر یہ سب کچھ اس کے چھوٹے ٹھاکر کا تھا۔ جب تک وہ تعلیم مکمل کر کے واپس آئے اور یہ سب کچھ سنبھالنے کے قابل نہ ہو، تب تک اسے ہی یہ ذمہ داری سنبھالنا تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا اور وہ جمال دین کے گھر چلا گیا۔ رنجیتا کی موت کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے گھر گیا تھا۔ وقت ایسا تھا کہ اوتار سنگھ اور وشال دین ماسٹر جی سے پڑھ رہے تھے۔ حمیدہ نے جلدی جلدی چارپائی پر گدا بچھایا، چادر پھیلائی اور تکیے لگائے۔ بیٹھیں ویر جی۔ لیکن ٹھاکر اصرار کے باوجود چارپائی پہ نیم دراز بھی نہیں ہوا، پاؤں لٹکا کر ہی بیٹھ گیا۔ جمال دین اور حمیدہ چارپائی کے پاس موڑے رکھ کر ان پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کیوں تکلیف کی ٹھاکر جی؟ جمال دین نے عاجزی سے کہا۔ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ کام مجھے ہے تو میں ہی آؤں گا، ٹھاکر نے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے، مجھے تم سے کام پڑتا ہی رہتا ہے۔ کیا حکم ہے ٹھاکر جی؟ میں آپ کے کس کام آ سکوں؟ اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہوگی؟ جمال دین بولا۔ حکم نہیں ہے، درخواست ہے۔ ٹھاکر کے لہجے میں عاجزی تھی۔ رنجیتا کے دیہانت کے بعد میرے پاس اوتار سنگھ کے سوا کچھ نہیں رہا ہے، اور اب اوتار سنگھ کے اسکول میں داخلے کا وقت آ گیا ہے۔ جمال دین اور حمیدہ پریشان ہو گئے۔ تو یہ بات ہے، اس کی بھی وشال دین سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بھی اس سلسلے میں آپس میں بات کرتے رہے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وشال دین کو دہلی بھیجنے سے انکار کرتے۔ حمیدہ تو اب بھی کچھ نہیں بولی، لیکن جمال دین نے بے حد خوش دلی سے کہا، میں تو پہلے بھی آپ سے کہا تھا ٹھاکر جی کہ یہ بھی آپ کا ہم پر احسان ہے، ورنہ ہم وشال دین کو کہاں پڑھوا سکتے تھے۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ دہلی ضرور جائیں گے سرکار، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وہ تو جائے گا جمال دین، مگر میں تمہارے پاس ایک اور کام سے آیا ہوں۔ اب تو جمال دین اور حمیدہ کی تشویش کی کوئی حد نہ رہی۔ کیا حکم ہے سرکار، فرمائیے؟ جمال دین نے مرے مرے لہجے میں پوچھا۔ اب میں اوتار سنگھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی اس کے ساتھ دہلی جانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھاکر جی؟ جاگیر کا کیا ہوگا؟ جمال دین نے اچنبھے سے کہا۔ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ جمال دین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ٹھاکر کو تکتا رہا۔ اب یہ سب کچھ
تم سنبھالو گے جمال الدین۔ یہ جمال الدین کے لیے دھماکہ تھا۔ وہ اضطرابی طور پر موڑے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سنبھالوں گا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آدھی زمین و جائیداد تمہاری ہے اور میں برسوں سے تمہارے حصے کا کام بھی کرتا رہا ہوں۔ اب سمے آ گیا ہے کہ تم اپنا بوجھ اٹھاؤ، بلکہ میرے حصے کی ذمہ داری بھی نبھاؤ۔ جمال الدین کا یہ حال تھا، کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ ٹھاکر جی، آپ کے ہر حکم پہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کام کی تو مجھ میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا ٹھاکر جی، یہ کام تو میرے بس کا نہیں۔ وہ بری طرح گڑبڑا رہا تھا۔ آدمی کوشش کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھاکر جی، اللہ نے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جمال الدین رونے لگا۔ میں کسان ہوں، زمین میں بس ہل چلا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ تو ہم نے صرف آپ کی خاطر لیا، آپ کا حکم نہیں ٹال سکتے تھے۔ آپ ہر سال ہمیں حصہ لا کر دیتے رہے، ہم سنبھال کر رکھتے رہے۔ ہم آپ کے کہنے پر بھی زمیندار نہیں بن سکے، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ پر حکم آپ کا تھا، اس لیے ٹال نہیں سکے۔ صرف آپ کی خوشی کی خاطر میں نے یہ سب کچھ قبول کیا۔ انکار کرتا تو گستاخی ہوتی، مگر کیا معلوم تھا ایک دن آئے گا جب مجھے آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ آج تو لگتا ہے زندگی عکارت ہو گئی۔ کاش ٹھاکر جی، کاش میں آپ کے کام آ سکتا، پر مجھے تو کسی پر حکم چلانا آتا ہی نہیں، اور آپ کا کام تو بادشاہوں کا کام ہے ٹھاکر جی۔ جمال الدین اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ٹھاکر پرتاپ تڑپ کر اٹھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ چلو جمال الدین، تم چنتا نہ کرو، اس نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ جب تک میں موجود ہوں سنبھال لوں گا، لیکن میرے بعد کیا ہوگا؟ ایسی باتیں نہ کریں ویر جی، حمیدہ نے تیز لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کو بہت عمر دے گا۔ پھر بھی جانا تو ہر منش کو ہے، کون جانے کب کس کا بلاوا آ جائے، تب چھوٹے ٹھاکر ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے بہنا، جو بھاگیہ میں ہے سو تو ہوگا، ٹھاکر نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اب ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو ایک ہی پریشانی تھی، اس کا بیٹا داخلے کا ٹیسٹ پاس کرے گا یا نہیں، اس کا داخلہ ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ اس نے اس سلسلے میں کانتی پرساد جی سے بات کی۔ ماسٹر جی، اوتار سنگھ ٹیسٹ پاس کر لے گا؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں ٹھاکر جی؟ ماسٹر جی گویا برا مان کر بولے۔ چھوٹے ٹھاکر کو ابھی میٹرک کا امتحان دلوائیں تو وہ ٹاپ کریں گے۔ آپ اس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے کی لیاقت دیکھی ہی نہیں۔ ٹھاکر کو فخر کا احساس ہوا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ ٹھاکر جی مبالغے سے کام لے رہے ہوں۔ آپ کو پکا یقین ہے ماسٹر جی؟ اگر اس کے خلاف ہوا تو میں پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ اب ٹھاکر مطمئن ہو گیا۔ اسے بیٹے سے اپنی بے خبری پر افسوس ہونے لگا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کا بیٹا سوال بہت کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے ٹھاکر جی، کانتی پرساد نے اچانک کہا۔ ٹھاکر جی کا دل بری طرح دھڑکا۔ اب وہ مطمئن ہوا ہے تو ماسٹر جی جانے کون سا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے بیٹے کو اسکول میں داخلہ مل جائے گا، اس طرف سے تو آپ بے فکر رہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وصال الدین وہ ٹیسٹ پاس کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ٹھاکر جی، چھوٹے ٹھاکر کے برعکس وصال الدین کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس چھوٹے ٹھاکر کا سایہ ہے، ان کی محبت میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور مارے باندھے پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو الجھن کی بات ہے، ٹھاکر نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ اوتار سنگھ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا ماسٹر جی، کچھ اپائے ہے اس کا؟ کانتی پرساد کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، بہت بڑا فرق ہے دونوں کی قابلیت میں۔ ٹھاکر نے پوچھا۔ میں نے عرض کیا نا، چھوٹے ٹھاکر ابھی میٹرک کا امتحان دیں تو ٹاپ کریں، جبکہ وصال الدین کی قابلیت بامشکل 5ویں تک کی ہے۔ ٹھاکر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تب تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے ماسٹر جی۔ جی؟ میں نہیں سمجھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، وصال الدین کو 6ٹھی جماعت کے ٹیسٹ میں بٹھا دیا جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کانتی پرساد پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ جی، میرے خیال میں ممکن ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، ہم اوتار سنگھ کو 8ویں میں اور وصال الدین کو 6ٹھی میں داخلہ دلا دیں گے۔ ٹھاکر نے سکون کی سانس لی۔ ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، آپ اتنے دن میں وصال الدین کو کم از کم
اس حد تک تو پکا کر دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ٹھاکر جی، کانتی پرساد نے کہا، مگر ان کے لہجے میں یقین کی کمی تھی۔ اسی شام کانتی پرساد نے کہا، وصال دن 1 ہفتہ ہے، اس میں تیاری کر لو۔ میں دیکھتا ہوں تم پڑھنے میں پوری دلچسپی نہیں لیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر تمہیں داخلہ نہیں ملا تو تمہارا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وصال دن نے کچھ کہا نہیں، بس مستفسرانہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ تم گاؤں واپس آ جاؤ گے اور پھر برسوں چھوٹے ٹھاکر سے نہیں مل سکو گے۔ یہ سن کر وصال دن ہی نہیں دہلا، اوتار سنگھ کے چہرے کا بھی رنگ فق ہو گیا۔ اس نے وصال دن سے کہا، ویر جی کچھ کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وصال دن خود بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ خوف بہت بڑا محرک ہوتا ہے۔ اس دن سے وصال دن کی پڑھائی کو پر لگ گئے۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ حویلی میں ٹھاکر اور اوتار سنگھ کروٹیں بدل رہے تھے تو گاؤں کے دوسرے سرے پر جمال دن اور حمیدہ اور وصال دن بھی نیند سے محروم تھے۔ سونے کا ڈھونگ نبھانا ناممکن ہو گیا تو جمال دن اٹھ بیٹھا۔ حمیدہ تم جاگ رہی ہو نا؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں جی، اب تو بس اللہ کی مہربانی ہوگی تبھی نیند آئے گی۔ حمیدہ بھی اٹھ بیٹھی۔ ہاں، آج تو میں سو ہی نہیں سکتا، مجھے تو لگتا ہے اب مجھے کبھی نیند نہیں آئے گی، حمیدہ نے آہ بھر کر کہا۔ پھر رندھی آواز میں بولی، کیا ضروری تھا کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھنے کے لیے اتنی دور جاتا؟ یہ تو نصیب کی بات ہے، جانا ہے تو جانا ہے، اللہ صبر دیتا ہے، جمال دین نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میری نیند تو کسی اور ہی خیال سے اڑی ہے۔ حمیدہ چونکی۔ کیا بات ہے؟ ہمارا گھر اس گاؤں میں اکیلا مسلمان گھر ہے۔ جمال دین کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ میرا بیٹا اچھا مسلمان نہیں بنا تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اسی لیے میں نے خود اسے قرآن پڑھایا، کم عمری میں نماز سکھائی، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، مگر اب وہ دور جا رہا ہے تو ڈر لگتا ہے قیامت کے دن شرمندگی کا سامان نہ ہو جائے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو جی، اب وہ بچہ تو نہیں ہے، حمیدہ نے اسے دلاسا دیا۔ ہم ابھی اسے تاکید کریں گے تو وہ انشاءاللہ نہ کبھی نماز چھوڑے گا نہ قرآن پڑھنا۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے حمیدہ، چھوٹا ٹھاکر وصال دن کے بہت قریب ہے، وہ اسے نماز اور قرآن پڑھتے دیکھے گا تو پوچھے گا، وہ سوالات بہت کرتا ہے نا، اور میں نہیں چاہتا وہ متاثر ہو، یوں مجھے ٹھاکر جی کے سامنے شرمندگی ہوگی، جان بھی جا سکتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھا دوں گی، آؤ میرے ساتھ۔ وصال دن صحن میں سو رہا تھا، دونوں وہاں چلے آئے۔ حمیدہ نے نرمی سے اسے ہلایا۔ اٹھ بیٹے، کچھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ وصال دن تو سو ہی نہیں رہا تھا، لیکن اس کی بے قراری ماں باپ جتنی نہیں تھی۔ اس کے لیے معاملہ 19-20 کا تھا، ایک طرف ماں باپ تھے تو دوسری طرف اوتار سنگھ، جس سے وہ سوائے سونے کے وقت اور کبھی دور نہیں ہوتا تھا، جو اس کا واحد ہمجولی، واحد دوست تھا، اور وہ ذہنی طور پر تیار بھی تھا، کیونکہ اس پہلو پر غور کرتا رہا تھا۔ اگر اوتار سنگھ سے دور رہنا مشکل نہ ہوتا تو اس مسئلے کا حل اس کے لیے بہت آسان تھا، وہ پڑھائی میں دلچسپی ہی نہ لیتا، یوں اسے اسکول میں داخلہ بھی نہ ملتا اور ماں باپ سے دور بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس نے اس 1 ہفتے میں پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کی، صرف اوتار سنگھ کی محبت میں، اور یہی نہیں، اسے ابا کی سمجھائی ہوئی بات اچھی طرح یاد تھی، احسان کا رشتہ۔ اسے تو چھوٹے ٹھاکر سے غلام جیسی محبت کرنی ہے، کبھی انکار نہیں کرنا کسی بھی بات سے، تو وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ دے گا؟ مگر اس کے باوجود ماں باپ سے دور ہونا بھی آسان نہیں تھا۔ اس کا دل بوجھل تھا، وہ اداس تھا، اس جدائی کا خیال اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ ماں نے ہلایا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے اماں؟ کچھ ضروری باتیں سمجھانی ہیں تجھے، بولو اماں۔ دیکھ اب تو جائے گا ہم سے، گاؤں سے دور، چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ رہے گا۔ اب تیرے ابا پریشان ہو رہے ہیں، کہیں تو قرآن سے نماز سے دور نہ ہو جائے، حمیدہ نے کہا۔ وصال دن نے جمال دن کو دیکھا۔ نہیں ابا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ میں اس کا یہاں سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ تب جمال دن نے زبان کھولی۔ تو نماز کہاں پڑھے گا؟ قرآن کہاں پڑھے گا؟ وصال دن نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ کیا مطلب ابا؟ جہاں رہوں گا وہیں پڑھوں گا، چھوٹے ٹھاکر کے سامنے؟ تو اور کیا، اس میں کیا حرج ہے ابا؟ ہاں حرج ہے، میں نہیں چاہتا چھوٹے ٹھاکر کے سامنے تو یہ سب کچھ کرے۔
جمال الدین نے سخت لہجے میں کہا۔ چھوٹا ٹھاکر سوال بہت کرتا ہے، تجھے نماز پڑھتے تلاوت کرتے دیکھے گا تو تجھ سے بھی سوال کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تو اس سے اپنے دین کی کوئی بھی بات کرے، اس لیے کہ یہ بات ٹھاکر جی کو اچھی نہیں لگے گی۔ ہمیں خیال رکھنا ہے انہیں ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، ان کے احسان ہیں ہم پر۔ تو کوئی بات نہیں ابا، میں اکیلے میں پڑھ لیا کروں گا، وصال الدین نے سادگی سے کہا۔ ٹھاکر جی نے ہمارے رہنے کے لیے بڑے مکان کا بندوبست کیا ہے، مجھے وہاں الگ کمرہ ملے گا، چھوٹے ٹھاکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں نماز بھی پڑھ لیا کروں گا اور قرآن بھی۔ تب تو ٹھیک ہے۔ جمال الدین نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ لیکن وعدہ کر کہ تو نماز کبھی قضا نہیں کرے گا اور ہر روز قرآن بھی پڑھے گا۔ تم پریشان مت ہو ابا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جمال الدین نے محبت سے اسے لپٹا لیا۔ بس بیٹا، مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا، اس نے بیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ وہ دہلی گئے تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ اور جمال الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ کانتی پرساد کی توقع کے عین مطابق اوتار سنگھ نے داخلے کا ٹیسٹ بڑی شان سے پاس کیا، مگر اصل کارنامہ یہ تھا کہ وصال الدین کو بھی چھٹی جماعت میں داخلہ مل گیا۔ ٹھاکر نے ان لوگوں کے لیے جامع مسجد کے علاقے میں مکان کا بندوبست کیا تھا۔ وہ اوپری منزل کا 6 کمروں کا مکان تھا۔ اوپر ایک کوٹھا تھا جس کے ساتھ بڑی ساری چھت تھی، وہاں پھولوں کے پودے رکھے تھے، چنبیلی کی بیل دیوار پر چڑھی تھی۔ مکان صاف ستھرا اور بہت اچھا تھا۔ جمال الدین کو اطمینان ہو گیا کہ اس کے بیٹے کو تنہائی میسر ہے۔ وہ ٹھاکر کے ساتھ گاؤں واپس آ گیا تو بہت مطمئن تھا۔ اس مکان میں کانتی پرساد، اوتار سنگھ، وصال الدین کے علاوہ 2 افراد اور تھے جنہیں ٹھاکر پرتاپ سنگھ گاؤں سے لایا تھا، کھانا پکانے کے لیے رنجنا اور باہر کے کام کرنے اور سودا سلف لانے کے لیے رگھو۔ دونوں ہی چند ہی دنوں میں زندگی کے نئے معمولات میں شامل ہو گئے۔ اوتار سنگھ اور وصال الدین کے لیے تو دہلی ایک جہان حیرت تھا۔ وصال الدین نے تو شہر ہی پہلی بار دیکھا تھا، جبکہ اوتار سنگھ تو 1 مہینہ گھوما پھرا تھا، چند روز ممبئی میں بھی رہا تھا، لیکن بہرحال وہ گاؤں میں زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ اب دہلی شہر میں رہا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دہلی بڑا بارونق شہر تھا، خاص طور پر شام کے وقت۔ یہاں اوتار سنگھ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہو گیا۔ اس نے ماسٹر جی سے بات کر کے ایسا معمول بنایا کہ شام کے وقت وہ آزاد ہوتا، اسکول سے واپسی پر وہ کھانا کھاتے، 1 گھنٹہ آرام کرتے اور ماسٹر جی سے پڑھنے بیٹھ جاتے۔ پھر شام کو وہ سیر کے لیے نکلتے، واپس آ کر رات کا کھانا کھاتے اور سو جاتے۔ صبح وہ بہت سویرے اٹھتے، ماسٹر جی سے پڑھتے، اس کے بعد اسکول جاتے۔ 1 سال میں وہ دہلی کے چپے چپے سے واقف ہو گئے۔ اوتار سنگھ نے 8ویں پاس کر لی اور وصال الدین نے 6ٹھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ گاؤں واپس آ گئے۔ اوتار سنگھ اب 14 سال کا ہو چکا تھا۔ شہر میں 1 سال گزارنے کے بعد گاؤں انہیں پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ وہاں شور و غل نہیں تھا، سکون تھا۔ وہاں آ کر اوتار سنگھ کو احساس ہوا کہ دہلی نے اسے کتنا بدل دیا ہے۔ اس 1 سال میں اس کا تجسس صرف مادی اور ظاہری چیزوں تک محدود ہو گیا تھا۔ اس نے سوچنا اور غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد آیا اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے کھوجنے تھے، لیکن دہلی میں یہ عمل رک گیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ تنہائی، اور اب تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا اسے کتنا اچھا لگتا تھا۔ دہلی میں اس تنہائی کو اس نے خود چھوڑ دیا تھا۔ گاؤں میں اس نے پھر سے سوچنا شروع کیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ دہلی میں اس نے گھومنے پھرنے، سیر کرنے میں جو وقت صرف کیا وہ ضائع نہیں ہوا، اس سے تو اس کے مشاہدات میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ مشاہدات ہی کی بنیاد پر سوچتا آیا تھا۔ البتہ ایک کمی ضرور تھی، ماسٹر جی سے اس کا تعلق صرف پڑھائی تک محدود ہو گیا تھا، ورنہ پہلے وہ ان سے ہر طرح کی باتیں کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی چھٹیاں صرف اپنے نظریات کو تازہ کرنے میں گزریں۔ بہرحال 1 سال کا ٹوٹا ہوا رابطہ پھر سے جڑ گیا۔ دہلی میں ان کا دوسرا سال بالکل مختلف تھا۔ شام کے وقت گھومنے کے لیے ضرور نکلتے، کبھی چاندنی چوک کی طرف اور کبھی جمنا کنارے، مگر اوتار سنگھ اکھڑا اکھڑا رہتا اور ذرا ہی دیر کے بعد گھر واپس پہنچنے کی بات کرتا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وصال الدین نے اپنے باپ کی بات کا پوری طرح خیال رکھا تھا۔ وہ تنہائی میں ہی نماز پڑھتا اور تنہائی میں ہی قرآن۔ اس کے نتیجے میں نماز میں بے قاعدگی بھی ہوتی تھی۔ اسکول کا چوکیدار مسلمان تھا۔ ایک دن اسے ٹوک دیا، تم تو مسلمان ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
وصال دین کے لیے تو یہ گالی تھی۔ اسے بہت برا لگا، تاہم اس نے تحمل سے کہا، نماز میں پڑھتا ہوں۔ احمد علی نے کہا، میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا نہیں نماز پڑھتے، تو کیا نماز کو دکھا کر پڑھتے ہیں؟ وصال دین نے چڑھ کر کہا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ بھائی تمہارے گھر بھی تو جامع مسجد کے قریب ہے، مسجد میں نماز پڑھو گے تو دوسروں سے ملو گے، انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ احمد علی بولا، لیکن میں نے تمہیں کبھی مسجد میں نہیں دیکھا۔ اب وصال دین حیران تھا، میں مسجد کبھی گیا ہی نہیں، تو نماز کہاں پڑھتے ہو؟ احمد علی نے حیرت سے پوچھا، گھر میں پڑھتا ہوں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، اتنی قریب مسجد ہے اور تم وہاں نہیں جاتے۔ پتہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر 27 گنا زیادہ ہے۔ وصال دین کو یہ سب معلوم ہی نہیں تھا، باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اس نے احمد علی کو یہ سب بتایا۔ احمد علی نے تعصب سے سر ہلایا، وہ تو مجبوری تھی، تمہارا باپ بڑا آدمی ہے کہ اس نے اس حال میں بھی تم کو یہ سب کچھ سکھایا، مگر یہاں اور بات ہے، مسلمان بہت ہیں، مسجدیں بھی ہیں، اذان ہوتی ہے جو کہ بلاوا ہے۔ چلو میں تمہیں سکھاؤں گا، آج ظہر کے وقت مجھے مسجد کے باہر ملنا۔ اس روز وصال دین ظہر پڑھنے احمد علی کے ساتھ گیا۔ اس کا دل خوش ہو گیا، یہ تو بہت ہی آسان تھا۔ مسجد گئے، نماز پڑھ لی، مسجد میں قرآن بھی تھا، وہیں بیٹھ کر پڑھ لیا۔ گھر میں تو اوتار سنگھ کی وجہ سے نماز کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ بس اسے یہ فکر رہتی تھی کہ وہ چپکے سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تھا۔ اگر اس دوران اوتار سنگھ اس کی غیر حاضری کو محسوس کر لے اور اس سے پوچھے کہ وہ کہاں تھا تو اسے جھوٹ بولنا پڑے گا، لیکن اس کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ اوتار سنگھ تو خود میں ہی گم رہنے لگا تھا۔ اوتار سنگھ نے سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں چھوڑا تھا۔ یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ کثرت میں انتشار ہے اور وحدت میں ارتکاز۔ اس سے بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے وجود سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ یقین تھا کہ کائنات کا نظام ترتیب دے کر اسے قائم کرنے والا کوئی ایک ہے، صرف ایک۔ اس کی کچھ صفات بھی وہ جان چکا تھا، ورنہ یہ سب کچھ اتنا منظم نہ ہوتا۔ وہ ایک شہر کی، ایک ملک کی مثال پر غور کرتا۔ تاریخ کے اوراق گواہی دیتے تھے کہ بادشاہ قانون بناتا تھا، اس پر عمل درآمد کر کے کارندے ہوتے ہیں۔ قانون پر کبھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کارندے کبھی رشوت کی خاطر، کبھی کسی دوسرے بڑے آدمی کی سفارش پر اور کبھی اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی خاطر لوگوں کو قانون سے متنصع کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کیسے ہی عادل و منصف ہو، ان کے پل پل کی اور اپنی مملکت کے چپے چپے کی خبر تو نہیں رکھ سکتا، اور یہ خرابی طاقت کے ارتکاز اور وحدت اقتدار کے باوجود تھی۔ یہاں سے سوچ کے اور دروازے کھلے۔ کائنات بہت بڑی تھی، آدمی کو تو اس کے بہت چھوٹے سے حصے کا علم تھا، تو جو کائنات کا نظام چلا رہا تھا اس کے تو کارندے اتنے ہوں گے کہ ان کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر کہیں بد نظمی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس جواب کا سراغ اسے اپنے دکھ سے ملا۔ اسے یاد تھا جب ماں کی موت کا غم وہ بھولا تھا، تب اس نے سوچا تھا کہ اوپر والا اپنی مخلوق کی، اپنی ہر منش کی الگ الگ خبر رکھتا ہے، وہ ان سے واقف ہے، ان کی ہر کمزوری، ہر خوبی سے آگاہ ہے۔ تو اس کا مطلب تھا وہ پوری کائنات پر، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اپنے کارندوں پر بھی، جن کے سپرد کائنات کا نظام ہے، اور اس کے کارندے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، تبھی تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ طے ہو گیا کہ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ ہر پل ہر جگہ کا علم رکھتا ہے، بیک وقت سب پر نظر رکھتا ہے، اس کے دکھنے، اس کے سننے اور اس کے جاننے کی کوئی حد نہیں، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اوتار سنگھ کو عجیب خیال آیا، اس کا مطلب ہے اوپر والے کی کوئی ذاتی ضرورت بھی نہیں ہوگی، نہ کھانے پینے کی، نہ آرام کی، نہ سونے کی، اور اسے تھکن بھی نہیں ہوتی۔ اس کا دیکھنا آنکھ کا، منش کا دیکھنا نہیں، منش کی نظر تو محدود ہے، ایک حد سے آگے نہیں جاتی۔ ایسے ہی اس کا سننا کان کا سننا نہیں، فاصلہ زیادہ ہو تو منش تک آواز نہیں پہنچتی۔ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا جاننا لامحدود ہے۔ آدمی صرف ایک طرف دیکھتا ہے، جبکہ وہ ہر طرف دیکھتا ہے، وہ زمین کے اندر تک دیکھتا ہے، تبھی تو پوری کائنات سے باخبر رہتا ہے۔ چند روز بعد اوتار سنگھ نے ایک اور زاویے سے سوچنا شروع کیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ سائنس اس اوپر والے کی سوچ ہو، وہی اصل سائنسدان ہو۔
اس صورت میں اسے بہت کارندوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ زمین پر چلنے والے سب جاندار، چاند، سورج، ستارے، یہ پورا نظام، یہ سب اسی کی ایجاد ہے۔ یہ سب کچھ جیسے چابی سے چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اپنے طے شدہ راستے پر چلتے ہیں۔ اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے سورج، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ منش نے کتنی چیزیں ایسی بنائی ہیں، چابی سے چلنے والے کھلونے جب تک چابی ختم نہ ہو وہ چلتے رہتے ہیں، اور گھڑی جس کا الارم لگا ہو اس وقت گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ اگر منش یہ سب کچھ بنا سکتا ہے تو وہ کیا کچھ بنائے گا جس نے خود منش کو بنایا ہے؟ مہینوں وہ اس پر سوچتا رہا، ارد گرد مظاہر فطرت کو دیکھتا تو وہ اس تھیوری کا اور قائل ہو جاتا۔ اسے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ انسان کی سائنس کا آغاز ہی مظاہر فطرت کے بارے میں سوچنے سے ہوا ہے، اور اشارے اسے اپنے وجود کے اندر سے ملے ہوں گے۔ اس آخری خیال کی اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی، مگر یہ خیال خود ایک وضاحت تھا۔ یہ خیال اسے کیوں آیا؟ سب کو تو یہ خیال نہیں آیا، ورنہ دنیا میں ماسٹر جی جیسے سائنس کے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ خیال بھی اس کے وجود کے اندر سے ملنے والا اشارہ ہے، اسے سوچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ مظاہر فطرت پر سوچتا رہا۔ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بلکہ شرط ہوتے ہوا تھی، ہوا تھی، اور وہ سب کے لیے مفت تھی۔ اس پر کسی کی عزاداری نہیں تھی، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی کی ہوا نہیں روک سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اوپر والے کا حکم تھا، اس نے اسے منقطع کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا تھا۔ سائنس بتاتی ہے انسان سانس کے ذریعے ہوا میں سے آکسیجن اندر لیتا ہے اور باہر کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالتا ہے۔ ہوا ایک ایسا عنصر ہے جو زمین کی فضا پر محیط ہے۔ ہوا مستقل طور پر گردش میں رہتی ہے، اس کے دباؤ میں کمی بیشی سے موسم پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی ایک خاص مقدار ہے جو گردش میں ہے۔ اب ایسے میں اربوں انسانوں کے سانس لینے کے نتیجے میں قدرتی طور پر ہوا کی ترقی بڑی بری طرح بگڑتی۔ اربوں انسان ہر لمحے ہوا میں سے آکسیجن چوس کر کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو آکسیجن ختم ہو جاتی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت بڑھ جاتی۔ نتیجہ انسان سمیت تمام جاندار ختم ہو جاتے۔ اس مقام پر پہنچ کر اوتار سنگھ اش اش کر اٹھا۔ اسے کہتے ہیں نظام، ایک مکمل اور مربوط نظام۔ اس نظام کو قائم کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، وہ وقت کے صدیوں کے آر پار دیکھتا ہے، اسی لیے ہر لمحے کا حل اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے درخت، پودے، پھل پھول، ہر طرح کی نباتات سے دنیا کو آراستہ بھی کیا اور آکسیجن کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ کتنی سادہ اور آسان ترکیب تھی، مگر صرف ایک زبردست اور ہر علم پر حاوی ہستی کے لیے۔ نباتات کا سسٹم اس نے یہ رکھا کہ وہ جانداروں کے برعکس ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتی ہیں اور آکسیجن خارج کرتی ہیں۔ لیجئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ہوا میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تناسب میں بہت معمولی سی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، مگر ان کی مقدار میں بڑا فرق نہیں ہو سکتا۔